اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی. پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟ مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی. اے اسرائیل سنو، انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی ولادت کے لیے زمین سے مٹی تم لے کے آئے ہو، اب تمہاری ڈیوٹی لگے گی. قیامت تک کے لیے انسان بن جائے گا. جب بھی انسان کا وقت پورا ہوگا کوئی اور فرشتہ اس کے پاس نہیں جائے گا. انسان بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، اور جب اس کا آخر ہوگا اسے واپس مٹی میں ملایا جائے گا، تب بھی تم ہی اسی کے پاس جاؤ گے اور تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے. تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ روح بھی تم قبض کرو گے. آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں ذرا توجہ سے، محبت سے بولیں سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا تم ہی جایا کرو گے ہر انسان کے پاس، تم ہی روح نکالو گے، تم ہی روح قبض کرو گے ہر انسان کی. کمولا ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ محمود پورے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ میری بات سمجھیں گے. ماسٹر شریف صاحب بیٹھے ہیں، عقیل بھائی بیٹھے ہیں. ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. کہاں؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے. اے اللہ جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا، کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا. زمین پر نہیں بھیجا. اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا. اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے، مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں. حضرت آدم کو جنت میں بھیجا. انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، جنت میں بھیجا. مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا. اب بات آئی ہے تو ضمن میں یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں. انسان کو پیدا کیا کہیں اور، مگر عورت کو پیدا کیا گیا جنت میں. آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم خالق ارض و سما نے حضرت آدم کو کہیں اور پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں بھیج دیا. مگر آدم کا دل جنت میں نہیں لگا. اللہ نے حضرت آدم کی کیفیت کو دیکھا، حضرت آدم کی حالت کو دیکھا، تو اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا. اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو. مفسرین کرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا. اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی. پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے. عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے. عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا. اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا. اس لیے کہ اب جنت میں پیدا کر کے جنت دکھائی جا رہی ہے. جب تجھے زمین پہ بھیجا جائے گا وہاں تیرا ایک گھر ہوگا. یاد رکھنا، آج جنت کو دیکھ لے، زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا. زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا. اللہ نے عورت کو فطری طور پہ اس کی خمیر میں یہ چیز ڈالی کہ تو دنیا میں جائے نا تو اپنے گھر کو اتنا خوبصورت بنانا، اتنا حسین بنانا کہ تیرا گھر مثل جنت نظر آئے. اللہ نے تو مزاج دیا کہ جنت کا نمونہ بنا دینا. مگر بدقسمتی ہے کہ آج گھروں کو کچھ اور ہی بنا دیا گیا. ایک وجہ. دوسری سنیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حوریں جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا، بڑی خوبصورت ہیں جنت کی حوریں۔ تو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں حوریں بھی موجود ہیں، مزاج دیا اللہ نے عورت کو، اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے۔ ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے گی تجھے کسی کے نکاح میں رکھا جائے گا، جب تو اس کے سامنے جانا تو اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح خوبصورت بن کے جانا، بن سنور کے تیار ہو کے جانا، تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ دوسرا ریزن۔ تو اللہ نے مرد کو پیدا کیا کہیں اور، عورت کو پیدا کیا جنت میں۔ الغرض میں اپنی بات کی طرف وہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اعلان کیا ہے؟ زمین کے لیے، مگر کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈائریکٹلی اللہ نے زمین پہ نہیں بھیج دیا؟ اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں رب کے حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا۔ اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فتکونا من الظالمین، اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا، تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے، مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت، اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا، مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائی، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رانائیاں دکھائی اور یہ مزاج دیا اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تولی سی گزارے گا، باقی زندگی یہی گزارے گا۔ آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تم واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو، اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟
پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے، دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا. ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا. اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، یہ گیہوں نہیں، اس وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا. فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا. گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا. وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا. جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے. بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے. شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا، پہلے بشر کو بنایا گیا، تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا، نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا، آدم بنے. آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا، مردود بنا دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فرمایا دفع ہو جا. اب یہ بن گیا دشمن حضرت آدم کا. کہنے لگا مولا میں آدم کا دشمن ہوں، آدمیت کا دشمن ہوں، میں انسان کا دشمن ہوں، اور مولا تجھ سے میری گزارش ہے یا اللہ تجھ سے ایک معروضہ ہے. اللہ نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ لعنت کا توق گلے میں پڑ گیا، ابلیس بن گیا، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا بول. کہنے لگا مولا میری عمر کو بڑھا دے، میری عمر کو لمبا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری عمر کو طویل کیا جاتا ہے. کتنی لمبی عمر اللہ نے کر دی. اللہ نے فرمایا جا جا شیطان جا، جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کہ تجھے عمر دی جاتی ہے. اللہ نے عمر طویل کر دی. اب آگے بڑھو. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا اے مولا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میں زمین پر رہوں گا، جب تک دنیا میں رہوں گا، انسان کو بہکاتا رہوں گا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کا بہکاتا رہوں گا. تو یہ ہے ازلی دشمن. تو اس نے ادھر اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی تو کام بھی فوراً شروع کر دیا. اب اس نے کہا مجھے بہکانا ہے انسان کو. اس نے کہا یار میں جنت میں آتا جاتا تھا، مجھے نکال دیا گیا. کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے. تو اب میں آدم کو بھی جنت سے نکالوں. تو اس نے کہا اب کیسے نکالوں؟ جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو کیسے کروں؟ اچھا میری بات جو ہے نا تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے، میں اسے بہت جلدی نیچے لاؤں گا سمیٹ کے، مگر ضمناً بات آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. ابھی میں اپنی گفتگو کا پہلا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. منہا خلقناکم، اس زمین سے، اس مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اگلے ٹکڑے پہ ہم آئیں گے، پھر اسی میں ملنا ہے. شیطان لگ گیا کام پہ. کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا مجھے آدم کو بہکانا ہے. اس نے تو قسم کھائی تھی نا انسان کو بہکاؤں گا، تو پہلے ہی انسان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا. آدم کو بہکانا ہے، جنت سے نکلوانا ہے. کیسے جائے گا؟ علماء بیان فرماتے ہیں اسم اعظم اس کو آتے تھے، اسم اعظم کا سہارا لیتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچا، جنت کے قریب تک چلا گیا.
گیا مگر جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہنے لگا کیا کروں؟ ادھر حضرت آدم جنت میں، حضرت حوا جنت میں، اللہ اکبر. اور جنت کے اندر اللہ نے ان کی خدمت کے لیے مور کو بھی رکھا اور سانپ کو بھی خدمت کے لیے رکھا. اچھا جو سانپ آج ہے نا یہ زمین پر رینگتا ہے، ایسا سانپ نہیں تھا پہلے. پہلے یہ سانپ ایسا تھا کہ اونٹ کی برابر اونچا ہوتا تھا، اس کے پیر تھے اونچا. اور مور بھی خوبصورت تو آج بھی ہے مگر پیر اس کے خوبصورت نہیں ہے، پہلے اس کے پیر بھی بڑے خوبصورت تھے. جنت کے اندر مور بھی اللہ نے حضرت آدم کی خدمت میں رکھا کہ خدمت کرے گا، سانپ بھی رکھا کہ خدمت کرے گا، مگر مور خوبصورت جنت کے اندر ہے. اب شیطان نے کہا کیا کروں؟ تو مور کو بہکانے لگا، کہنے لگا مور سے تو میرا پرانا دوست ہے، تیری میری پرانی یاری ہے، تیرا میرا پرانا تعلق ہے، پرانی دوستی ہے، میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں، میں تجھے بڑا یاد کرتا ہوں، تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ نے تجھے بڑا حسن دیا ہے، تو جب ناچتا ہے، تو جب چلتا ہے، تجھے دیکھ کر بڑے بڑے اچھوں کے دل مچل جاتے ہیں. شیطان بہکانے لگا. مور نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، میں ہوں بڑا خوبصورت، مگر تو بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا کام یہ ہے مجھے جنت میں پہنچا دے. مور نے کہا جنت میں نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جنت کے دروغہ رضوان ہے، دیکھتے رہتے ہیں، نظر رکھتے ہیں. تو اس نے کہا، شیطان نے کہا مور سے کہ اگر جنت میں مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو ایک کام کر دے، حضرت آدم و حوا کو جنت کے دروازے تک لے کے آ جا. مجھے نہیں لے کے جا سکتا تو انہیں تو لے کے آ. مور کی تعریف کی. اس نے کہا چل یار ٹھیک ہے تیرا کام کر دوں گا. آ گیا شیطان کے بہکاوے میں. اب اس نے مور نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے لگا، ناچنے لگا پر پھیلا کے. مور نے پر پھیلائے ناچنا شروع کر دیا. حضرت آدم کی طبیعت بہلنے لگی، حضرت حوا کی طبیعت بھی بہلنے لگی. مور ناچتے ناچتے دروازے کی طرف چلنے لگا. حضرت آدم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت حوا بھی چلنے لگی. دونوں کو اسی طرح سے یہ آگے لا رہا تھا. اچھا یہاں پر ایک بات اور سنو. مور نے کہا تھا دروازے تک تو لے آؤں گا لیکن تجھے جنت کے اندر نہیں لا سکتا، آدم کو دروازے تک لے آؤں گا. تو اس نے کہا ہاں یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جو تیرا دوسرا ساتھی جنت میں ہے، جو سانپ ہے اسے بلا، وہ میرا کام کر دے گا. سانپ کو بلایا. شیطان نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میرا پرانا یار ہے. بہکانے لگا. سانپ نے کہا نہیں لا سکتا جنت میں، دروغے جنت رضوان دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا طریقہ میں بتاؤں گا جنت میں، تو مجھے پہنچا دے. شیطان نے کہا طریقہ میرا ہوگا. سانپ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا. تو مجھے جنت کے اندر لے آنا، جنت میں منہ کھولنا، میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ سانپ بھی راضی ہو گیا. ادھر مور ناچتا ناچتا آگے جنت کے دروازے کی طرف آیا. حضرت آدم و حوا کی طبیعت بہلی، آپ بھی دونوں آگے آئے. ادھر سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور منہ بند کیا، لا کے جنت میں منہ کھول دیا. جیسے حضرت آدم و حوا کے سامنے سانپ نے منہ کھولا، شیطان اندر سے نکلا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو شیطان تھا جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن جب اللہ نے شیطان بنا دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب بھی نازل کیا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا. اللہ نے اس کے جسم کو خنزیر جیسا بنا دیا اور اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا. اب یہ شیطان کے منہ کے اندر سے نکلا. حضرت آدم و حوا نے دیکھا رہی تو شیطان گھبرا گئے. شیطان رونے لگا. اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیسے بہکایا آدمی کو. رو کے کہنے لگا آدم میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں. اے آدم مجھ سے غلطی ہو گئی، اے آدم میں نے غلطی کر لی. اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے نہیں کیا. میں بھی کر لیتا فائدے میں رہتا. میں سوچتا تھا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے تم کو افضل بنایا ہے، اشرف کا خطاب تم کو دیا ہے. لیکن آدم میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطی کو سدھار سکوں، اپنی غلطی کی معافی کے لیے آیا ہوں. حضرت آدم نے اس میں اتنا سنا تو دل نرم ہوا آدم و حوا کا. مگر سنو شیطان نے فوراً بہکایا. کہنے لگا آدم میں تمہیں لے کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فکر مند ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. حضرت آدم نے کہا تجھے کون سی پریشانی، تو میری وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے؟ کہنے لگا آدم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم انسان ہو اور
इंसान को एक दिन मरना है। सबसे पहले बहकाया तो यही जुमले कहे उसने कि मरना है। कहने लगा आदम तुम्हें मौत आएगी, मरना है। और आदम सुनो, जब मौत आएगी तो कैसे आएगी, ये इस तरह से तड़प कर दिखाने लगा जैसे जानवर का गला कट जाए, ज़िबा कर दिया जाए, उस कैफियत में जानवर तड़पता है, इसने वैसे ही तड़प कर दिखाया। कहने लगा आदम जब मौत आएगी ये हालत हो जाएगी। ए आदम मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। ए आदम मेरी बात सुनो, एक बात बताता हूँ। हजरत आदम ने कहा बोल क्या बात है। कहने लगा आदम वो जो जन्नत के अंदर दरख्त है जिसके पास जाने से मना किया है अल्लाह ने, जिसका फल खाने से अल्लाह ने मना किया है, उसका फल खा लो, फिर तुम्हें मौत नहीं आएगी, फिर तुम फरिश्तों की तरह हो जाओगे। कहने लगा फिर तुम हो जाओगे फरिश्तों की तरह, मौत नहीं आएगी। अब इंसान की तबीयत यहां देखें, इंसान की तबीयत में ये बात है कि जिस काम से उसे रोका जाए ना उसकी तबीयत उसी तरफ माइल होती है। जिस चीज से रोको, बच्चे को मोबाइल से रोको तो और उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, भागता है। बोलो, मोबाइल बच्चे के हाथ से लो तो और तेजी से उसी की तरफ लपकता है, भागता है, दौड़ता है। तो फिर अम्मा भी क्या करती है, ले मोबाइल ही पकड़ ले। फिर वो एक दिन दो दिन का नहीं रहता मामला, फिर वो बनी जाता है मामूल। जब बच्चा रोया तो फिर अम्मा भी सोच लेती है चल यही अम्मा छुपा लेगी मोबाइल। अब ये मोबाइल बच्चों की दूसरी अम्मा बन गया। बच्चा कितना भी रोता हो, अम्मा को अगर काम हो तो वो खुद नहीं छुपाती, वो मोबाइल दे देती है, ले इससे खेल। मगर इंसान की तबीयत में क्या है, जिस चीज से रोको उसी तरफ जाता है। इंसान की तबीयत में ये बात है फितरी तौर पर, अगर नमाज की तरफ बुलाओ तो दूर जाएगा और गुनाह की तरफ से भगाओ तो उसी तरफ जाएगा। ये फितरी तौर पे है। मगर यहीं पे तो इम्तिहान है इंसान का। अब मैं दूसरा रीजन आपको बता रहा हूं क्यों अल्लाह ने जन्नत में रखा। वहीं अल्लाह ने सारा सब कुछ फलसफा सामने रख दिया। अल्लाह ने मिजाज वहीं दे दिया कि तुम्हें जमीन पे तो भेजा जाएगा मगर उससे पहले सारा फलसफा समझा के भेजा जाएगा। परवरदिगार आलम ने पहले ही मिजाज दिया, हजरत आदम भी उनकी तबीयत में भी अंदर से ये बात पैदा हुई कि फल खा लूं। मगर ये जहन में नहीं आया कि फरिश्तों से तो अफजल मुझे अल्लाह ने बनाया ही है। भाई फरिश्तों से भी अफजल है इंसान का मकाम। अशरफ का खिताब सिर्फ इंसान को मिला। क्या इंसान की शान यार। अल्लाह ताला ने इंसान के तो शबाहत तक का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान बेशक हमने तुझे अच्छी शबाहत अच्छी सूरत के साथ में पैदा किया है। तो अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है। फिर उम्मत मोहम्मद हो, नबी की उम्मत हो तो क्या इज्जत दी है। फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो। हजरत आदम तबीयत माइल हुई कि खा लूं, मगर फिर याद आया अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने रोका, कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। हजरत आदम नहीं बहके तो शैतान ने कहा आदमी नहीं बहका, मर्द नहीं बहका तो क्या हुआ, मैं औरत को बहकाऊंगा। दुनिया में आज भी तुम देखो मर्द जल्दी नहीं बहकता, औरत जल्दी। बात सही है नहीं? अच्छा बोर तो नहीं हो रहे आप, परेशान तो नहीं हो रहे? मर्द जल्दी नहीं बहकता, औरत बहक जाती है। जन्नत में भी यही हुआ, चूंकि फितरी तौर पे ये बात शुरू से ही है। पहले आदमी पहली औरत का जिक्र कर रहा हूं, तुम्हारे मेरे माँ बाप हैं ये। हजरत हव्वा को बहकाने लगा, हजरत आदम पर कोई दाव नहीं चला तो हजरत हव्वा को। फिर एक दिन हजरत हव्वा घूम रही है जन्नत में, टहल रही है, तो इसने मौका देखा कि इनको बहकाता हूं। गया हजरत हव्वा के करीब, कहने लगा ऐ हव्वा मुझे अपना दुश्मन न समझो। हजरत हव्वा से कहने लगा ये दाना खा लो, मान लो मेरी बात। हजरत हव्वा ने कहा कैसी बात करता। इसने कसम खाई, शैतान ने कसम खाई। कहने लगा मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारी नसीहत के लिए आया हूं। इन्नी लकुमा लमीनन नासिहीन। कहने लगा मैं तो तुम्हारी नसीहत के लिए नासिह बन गया। कसम खाई इसने। कुरान ने कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमीनन नासिहीन। अल्लाह की कसम खा के कहने लगा मैं तुम्हारी नसीहत के लिए आया हूँ, नासे बन के आया हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता।
حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی. تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا تو یہ شیطان نے سکھائی. یہاں تو دنا دن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی، دھڑا دھڑا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. عادت بنا لی لوگوں نے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، بات بات پہ کاروبار کریں. ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، تم لے لو. خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں. آگے سنو، حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، پہلے میں کھاؤں گا، تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا، پہلے خود نے کھایا، حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا. اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، حضرت حوا کو وہ پھل دیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا. ایک حضرت حوا نے کھایا، 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی. اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے، حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو. حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا. تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کھا کے بھی دکھایا تھا پھل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے بھی کھایا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہوں، وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے، عورت کی باتوں میں، پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گیا. دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا. آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے. اماں نے پیدا کیا، پالا پرورش کی، بڑا کر دیا. اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو ابھی ابھی آئی 1-2 سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا. ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا. اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں. بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں. انتقام وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہوا تھا ظلم، تو ہم اب اپنی بہو سے بدلہ لیں گے. وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہیں، بیٹے کو، کہ بیٹے جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑتڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی. وہ سمجھاتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی رکھ. اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرا ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی ویسا کرے گی. تو خدا رہا یہ بھی نہ ہونا چاہیے. مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ. حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا. جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا. اللہ نے فرمایا آدم تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی، اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت. میں نے عرض کیا نا اللہ کے ہر کام میں، بولو یار، جسے نیند آ رہی ہے وہ تو اور زور سے بول دے، حکمت ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، ایک سے روکا، مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا. اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا. لیکن سنو، اللہ نے مزاج دے دیا، زمین پہ جاؤ، اس بات کو یاد رکھنا جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا. اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا. اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آدم و حوا کو جنت سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اچھا اس سے بھی پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟
اللہ نے سب کو انہیں نکل جاؤ، قل نہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا سارے جنت سے نکل جاؤ۔ کون کون نکلا؟ آدم نکلے، حوا نکلی، سانپ نکلا، مور نکلا، شیطان نکلا۔ سن رہے ہیں؟ آدم نکلے، حوا نکلی، مور نکلا، سانپ نکلا اور شیطان نکلا، 5 نکلے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا انہیں جو نکالا گیا بعض کو بعض کا دشمن بنا دیا گیا۔ کس کو کس کا دشمن بنایا؟ بعض کو بعض کا، سب کو سب کا دشمن نہیں بنایا۔ آدمی اور عورت میں محبت برقرار، یہ دونوں ان کی محبت سلامت برقرار۔ لیکن دیکھو، آدمی سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن، سانپ شیطان کا دشمن، شیطان سانپ کا دشمن، یہ آپس میں دشمن بنا دیے گئے۔ اچھا پھر عذاب بھی، اللہ نے سزائیں بھی دی نا، کیا کیا سزا دی؟ آدمی کو بھی، مرد کو بھی دی، عورت کو بھی دی، سانپ کو بھی دی، مور کو بھی دی، شیطان کو بھی دی، سب کو اللہ نے سزا دی۔ کیا کیا سزا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حوا کو کیا سزا ملی، عورت کو کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بھیجا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ خطائے اجتہادی ہے، اس کو نافرمانی یا کوئی گناہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت ہے اگر زمین پہ نہ آتے تو اتنے نبی دنیا میں نہ آتے، اور ہمارے نبی اللہ کے محبوب دنیا میں کیسے آتے؟ اللہ نے تو دنیا اسی لیے بنائی کہ اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عزت ساری دنیا کو دکھانا ہے۔ تو حضرت حوا، پروردگار عالم نے عورت کو کیا سزا دی؟ عورت کو یہ سزا ملی، ماہواری، حیض و نفاس۔ یہ عورت ہر مہینے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اسے پورے مہینے نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے فرمایا کہ عورت ناقص العقل بھی ہے، ناقص الدین بھی ہے۔ عقل بھی اس کی کم مرد کے مقابلے، کیونکہ وہ جلدی بہک جاتی ہے، اور دین بھی اس کا، مرد 30 دن نماز پڑھے اور وہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے، تو یہ اسی وقت میں سزا ملی۔ اللہ نے فرمایا اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو اس تکلیف کو جھیلنا ہے، بچے کی ولادت ہوگی تو اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، تمہارے شکم میں بچہ رہے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، نفاس بھی آئے گا اس تکلیف کو بھی جھیلنا ہے، اور تمہیں ہر مہینے اس انسیڈنٹ کو، وہ جو جنت میں ہوا تھا، یاد دلایا جائے گا۔ ہر مہینے تم یاد رکھو گی کہ شیطان نے بہکا دیا تھا، تو جب ہر مہینے یاد تمہیں دلایا جائے گا تو تم اس کو یاد کرنا کہ شیطان نے کل بہکایا تھا، یہ سزا ملی، اب بھی بہکاتا ہے، اگر پھر بہک گئے تو پھر اللہ سزا دے گا۔ یہ عورت کو سزا ملی۔ اچھا مرد کو کیا سزا ملی؟ جنت کے اندر حضرت آدم، حضرت حوا موجود ہیں، بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تمام پھل موجود، تمام غذائیں موجود، دودھ کی نہریں، دودھ موجود، شہد موجود، کوئی کام نہیں کرنا، کما کر نہیں کھانا، بیٹھے بٹھائے عیش کی زندگی کھاتے رہو۔ لیکن جب زمین پر بھیجا اللہ نے فرمایا اب محنت کرو، کما کے کھاؤ۔ مرد کو یہ سزا ملی، اب تجھے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، کھیتی بھی کرنی ہے، زمین میں دانہ ڈالے گا میں پھل دوں گا، مگر تو بیٹھ کے نہیں کھائے گا، اب تجھے محنت کرنی پڑے گی۔ انسان مرد محنت کر رہا ہے۔ اچھا سانپ کو کیا سزا ملی؟ سانپ فرمایا علماء نے بڑا اونچا، اونٹ کی طرح اونچا تھا، پیر تھے، اللہ نے سزا دی۔ اللہ نے فرمایا تو نے شیطان کو جنت میں داخل کیا تھا، سزا تیری یہ ہے جس منہ میں بٹھایا تھا اس منہ میں تیرے زہر رکھ دیا جائے گا، اور جن پیروں سے تو اندر لے کے آیا تھا تیرے پیروں کو چھین لیا جائے گا۔ اب تو زمین پر رینگتا پھرے گا، اب تو زمین پر رینگے گا، مٹی کھاتا پھرے گا۔ اللہ نے سزا دے دی، سانپ کو سزا ملی اور یہ بھی سزا ملی، انسان تیرا دشمن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مور کو کیا سزا ملی؟ اللہ نے پورا وجود تو خوبصورت رکھا، پیر مور کے کالے کر دیے، اس لیے کہ مور کو یاد رہے میں نے جب اس دن میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور حضرت آدم کو بہکانے کے لیے میں شیطان کے قریب لایا تھا، شیطان بہکا رہا تھا، میں بھی اس میں معاون تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو کالا کر دیا، اس کا حسن چھین لیا، اسے بھی سزا دی ہے۔ تو اللہ نے کہاں رکھا؟ جنت میں، لیکن پھر جنت سے زمین پر بھیجا۔ تو میں نے عرض کیا پیدا کیا تھا تو اعلان تھا کہ زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، مگر جنت میں رکھ کر یہ اللہ نے مزاج دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اچھا اب بات آتی ہے زندگی گزارنے کی۔
یہاں زندگی گزرے گی, یہ میری آخری باتیں ہوں گی, تقریر بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آگے پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. اب دوسرا ٹکڑا ہے کریمہ کا, اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے پیدا کیا, اور دوسرا ٹکڑا اسی میں تمہیں واپس ملایا جائے گا. میرے بھائی, موت وہ تلخ سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی. جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے, اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی. کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی شہنشاہ ہو, کوئی طاقتور ہو, بادشاہ ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, قلندر ہو, کوئی بھی ہو, عالم ہو, واعظ ہو, جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. بلبل سدرا میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے, قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اشما شیتا فإنک میت واحبب من شیتا فإنک مفارقہ واعمل ما شیتا فإنک مجزی بہ. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے, اللہ نے زندگی دی ہے, اللہ نے سانسیں عطا کی ہے, جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں, لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے. موت ضرور آئے گی. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ, جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر. فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں, اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے فرما دیا, قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا, جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا, ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا, مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. کون آتا ہے؟ عزرائیل, موت کا فرشتہ, ملک الموت. اسرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں, تیری میری اوقات کیا. اسرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے, انبیاء کے پاس بھی گئے. حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے, کہنے لگے ابراہیم پیغمبر سنو, اے اللہ کے خلیل سنو, وقت پورا ہو گیا, اللہ نے مجھے بھیج دیا, میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. کیا پیغام ہے, اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ. اے مولا, ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے, ایک طرف تو تیرا اعلان ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ایک طرف تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے, لیکن مولا یہ کیسی یاری, یہ کیسی دوستی, یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے. اللہ کا جواب سنا, اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو. پروردگار نے فرمایا خلیل ہو, میرے دوست ہو, مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے.